أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ اس سورت کا نام سورہ المؤمنون اس نسبت سے ہے کہ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے کچھ ایسی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ایمان والوں کی ایسی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جو ان کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیتی ہیں، جنت الفردوس کا وارث اور جنت الفردوس کا مالک ان کو بنا دیتی ہیں۔ ایسی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب چونکہ وہ ایمان والوں کی صفات ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام المؤمنون وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرمایا۔ اب وہ کون سی صفات ہیں؟ یقیناً ان کا مقصد جو ہے کہ ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے۔ اگر تو ہمارے اندر موجود ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف۔ اور اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو ان کو پھر ہم نے پیدا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یقیناً، افلح کامیاب ہو گئے، فلاح پائی، المؤمنون ایمان والوں نے۔ بیٹا ادھر کلاس میں نا تپائیاں ہوں گی، وہ لے آئیں، یا اگر کلاس میں نہیں ہے تو اوپر دیکھ لیں، دو چار لے آئیں۔ قد یقیناً، افلح فلاح پائی، المؤمنون ایمان والوں نے، ایمان والوں نے فلاح پائی، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ گویا فلاح اور کامیابی کے لیے پہلی شرط وہ ایمان ہے، پہلی شرط ایمان ہے۔ قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان فلاح پائی، کامیاب ہو گئے، المؤمنون ایمان والے۔ پھر صرف ایمان والا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کے لیے آگے کچھ صفات اور کچھ اعمال ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ دیکھیں ہم نے بار بار ایک چیز پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب ایمان تو چلیں پہلی آیت میں ہو گیا کہ کامیابی کی پہلی شرط ایمان ہے، کامیابی کی جو دوسری شرط ہے وہ اعمال ہیں۔ اب آگے اعمال بیان ہو رہے ہیں، اب اگلی آیات میں اعمال بیان ہو رہے ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ الذین، وہ، ہم، جو، فی صلاتہم، اپنی نمازوں کے اندر، خاشعون، خشوع کا اظہار کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اظہار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے، آپ آسان لفظوں میں دو الفاظ ہم بولتے ہیں، خشوع خضوع۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے۔ خشوع اور خضوع ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب کیا ہیں؟ آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو، جو سطر ہے ڈھانپا ہوا ہو، لباس مناسب اور معقول ہو، یہ ظاہری آداب ہیں۔ وقت، نماز کا وقت ہو، قبلہ رخ ہو، یہ نماز کے ظاہری آداب ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو باطنی آداب ہیں، خشوع کہہ لیں آپ، باطنی آداب، باطنی آداب کیا ہیں؟ کہ پوری نماز کے اندر توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، اور نماز کے اندر جو ہے وہ انسان پوری طرح اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس کے دل کے اندر لوگوں کو دکھانے کی نیت یا غرض نہ ہو، یا اس کے لیے کوئی دنیاوی مفاد کی سوچ کے ساتھ وہ نہ آیا ہو، یہ باطنی آداب ہیں، یہ باطنی آداب ہیں۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ
جو پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جو پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ بھائی واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو حضور ان سے فرماتے ہیں جاؤ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو آداب ضروری ہیں نماز کے لیے، انہوں نے ان آداب کا خیال اور ان کی رعایت نہیں کی، تو حضور نے فرمایا جاؤ بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ارجع ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر ہر طرح کے آداب کی رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، عن اللغو، لغویات سے، معرضون، اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنے آپ کو لغویات سے بچانے والے ہیں۔ لغویات، ہر وہ کام جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے، صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ کہیں پیسے کا ضیاع ہے، کہیں وقت کا ضیاع ہے، یہ لغو ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہیں منکرات، ایک ہوتے ہیں لغویات، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ لغویات، اگر آدمی لغو میں مبتلا ہو بھی جائے تو گناہ گار نہیں ہوتا، کم از کم گناہ گار نہیں ہوتا۔ لغویات کے اندر مبتلا شخص گناہ گار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں اور میں نے میرے سامنے بہت سے تنکے پڑے ہوئے ہیں، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ تنکوں کو توڑ رہا ہوں۔ بھائی کیوں؟ میں ویسے ہی۔ بھائی کوئی ایکسرسائز کر رہا ہوں؟ نہیں۔ بھائی کوئی میں اپنے لیے کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا ایندھن بنا رہا ہوں، بالن جسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیوں بھائی؟ بس ویسے ہی، کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے لغو، یعنی ایک بے فائدہ کام میں لگا ہوا ہوں، گناہ اس کا گناہ نہیں ہو، مجھے گناہ نہیں ہو رہا، میں تنکے لے کے توڑ رہا ہوں ایسے ہی بیٹھ کے، گناہ نہیں ہو رہا، کوئی میں غلط کام کر ہی نہیں رہا کہ جس پر گناہ ہو۔ ایک ہوتا ہے منکر۔ منکر کیا ہوتا ہے؟ منکر گناہ کی محفل، گناہ کا کام۔ مثال کے طور پر ایک شخص گانا سن رہا ہے، ڈانس دیکھ رہا ہے، یہ لغو نہیں ہے، یہ منکر ہے، یہ تو حرام کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے جو ہیں وہ تو حرام تو خیر رہا ایک طرف، ارے وہ تو لغویات کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوتے، لغویات کے اندر بھی مبتلا۔ کئی دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کر ایسی بحث کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی سر، نہ اس کا کوئی پیر، نہ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ، نہ کوئی اس کا آخرت کا فائدہ، یہ لغو ہے، یہ لغو ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء، آدمی کے ایمان کی خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ بے فائدہ کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بے فائدہ کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طرح جو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، ان قسموں کے اندر بھی ایک قسم ہوتی ہے جس کو لغو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ قسم ہوتی ہے ویسے ہی برسبیل تذکرہ زبان پہ جاری ہوتی ہے، بندہ وہ قسم قسم کرتا رہتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا، کوئی لفظ کہ جب بھی وہ کوئی جملہ بولیں گے اس کے اندر وہ لفظ انہوں نے ضرور بولنا ہے، حالانکہ وہ لفظ اس جملے کا حصہ نہیں بھی ہوتا، لیکن ان کا تکیہ کلام ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ لفظ ضرور بولتے ہیں، ہر جملے میں بولتے ہیں، یہ لغو ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی زبان پر قسم ہوتی ہے، وہ ہر بات پہ قسمیں قسمیں، قسم کھا لو، قسم چکا۔ عرب ہوتے تھے تو واللہ واللہ واللہ، اور ہم ہیں تو قسم سے قسم سے قسمیں، یہ لغو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے وہ لغویات میں مبتلا نہیں ہوتے۔
والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین، اور یہ جو گالی گلوچ ہے نا، یہ تو حرام ہے، یہ لغویات میں شامل نہیں، یہ تو حرام کاموں کے اندر جس پر جہنم کی وعید ہے، اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ گالی گلوچ، گانا بجانا، ہاں، اور لڑائی جھگڑا، یہ لغو نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو لفروجہم، والذین ہم، اور وہ لوگ جو للزکاۃ، زکوٰۃ، فاعلون، ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو لفروجہم، اپنے عزت و آبرو کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کس سے؟ کس سے؟ اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ عزت و آبرو کی حفاظت، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلقات اختیار کرتا ہے تو کیا اس سے بھی حفاظت ہے؟ نہیں، اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ زمانہ قدیم کے اندر لونڈیوں کا، باندیوں کا تصور تھا اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلق جائز ہوتا تھا، تو لونڈی اور باندی کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بیوی اور باندیوں، ان سے ہٹ کر کوئی نامحرم کسی رشتے کے ساتھ کوئی شخص ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات استوار کرتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کی، بلکہ یہ گناہ کے اندر مبتلا ہوا۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، جو اپنی عزت و آبرو کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا، سوائے، علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، سوائے اپنی بیویوں کے، او یا ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، اپنی بیویوں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کی، کہ وہاں پر جو تعلق ہے وہ جائز ہے۔ فَإِنَّهُمْ، پس ایسے لوگ، غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن، پس جو، ابتغا، چاہے، وراء ذالک، اس کے علاوہ، فمن ابتغا وراء ذالک، اور جو اس کے علاوہ چاہے، یعنی بیویوں اور اگر اس کی باندی ہے اس سے ہٹ کر، یا عورت اپنے خاوند سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ اس طرح کا تعلق استوار کرے، فَأُولَئِکَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، ہم العادون، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین، اور اسی طرح وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، ہم جو لاماناتہم، اپنی امانتوں، وعہدہم، اور اپنے عہدوں کی، راعون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت، امانت پوری کرنا، اس کو واپس کرنا، جس کی امانت ہے، عہد جو کمٹمنٹ کی ہے کسی کے ساتھ کسی بھی انداز کے اندر، اس کو پورا کرنا، یہ کامیاب ہوں گے۔ والذین، اور وہ، ہم جو، علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے، پابندی، یحافظون، پابندی، اور وہ جو اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں۔ پابندی سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نہیں، تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ مالک بنیں گے، مالک بنیں گے، مالک بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، اور یہ لوگ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے۔ جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنت، جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنت، تو یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو۔ پچھلی سورت تھی سورہ الحج۔ اچھا، یہ سورہ الحج اور سورہ المؤمنون،
مضامین آپ کو بہت ملتے جلتے، بلکہ سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ المؤمنون، مضامین بڑے ملتے جلتے آپ کو ملیں گے۔ سورہ الحج کے اندر بھی قیامت کے تذکرے کے فوری بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر بھی انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سلالہ، خلاصہ، خلاصہ، من طین، نچوڑ کہہ سکتے ہیں بلکہ آپ، نچوڑ، من طین، مٹی کے، ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ نچوڑ کا مطلب یہ ہے کہ تمام مٹیاں جمع کی گئیں اور ان کے جتنے خواص تھے اور ان مٹیوں کی جتنی صفات تھی وہ سب اکٹھی کی گئی، خواص اکٹھے کیے گئے، ان مٹیوں کی جو صفات اور کمالات تھے وہ اکٹھے کیے گئے، پھر وہ جو مجموعہ بنا، نچوڑ بنا، اس سے انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، مٹی کے نچوڑ سے، ثم، پھر، جعلناہ، ہم نے اس کو بنایا، نطفۃ، ایک نطفہ، بوند، بوند، فی قرار مکین، اور اسے ہم نے ایک بڑی محفوظ جگہ میں رکھا، پھر اس کو بوند بنا کر ہم نے نطفہ بنا کر بڑی محفوظ جگہ ہم نے اس انسان کو رکھا۔ ثم، پھر، خلقنا، ہم نے بنایا، النطفہ، اس بوند کو، علقہ، جمع ہوا خون، فخلقنا، پھر ہم نے بنایا، العلقہ، اس جمے ہوئے خون کو، مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا، پھر ہم نے بنایا، المضغہ، اس گوشت کے لوتھڑے کو، عظاما، ہڈیاں، اسے پھر ہم نے ہڈیوں میں کنورٹ کر دیا، فکسونا، پھر ہم نے پہنایا، العظام، ان ہڈیوں پہ، لحما، گوشت، ان ہڈیوں پر پھر ہم نے گوشت پہنایا، ثم، پھر، انشأناہ، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، خلقا آخر، ایک اور تخلیق میں، پھر ہم نے اس کو ایک اور تخلیق میں پیدا کیا۔ یعنی وہ جو بے جان سا گوشت، لوتھڑا، ہڈیاں، یہ جب باہر نکلتا ہے تو پھر یہ قیامت ہے، پھر یہ انسان قیامت ہے، پھر اس کی بھاگ دوڑ دیکھنے والی ہے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا، پھر اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی کامیابیاں، اور بسا اوقات یہ غلط راہوں پہ چلتا ہے تو اس کی برائیاں، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں چھوٹا سا ہے وہ یہ کچھ کرے گا؟ کمال! اور جب وہ پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے صرف اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتا وہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ڈھانچے کھڑے کرے گا، عمارتیں کھڑی کرے گا، وہ آسمانوں کے اندر، فضاؤں کے اندر جہازوں کو چلائے گا، کنٹرول کرے گا، اور وہ زمین کی گہرائیوں میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا کمالات کرے گا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک اور ہی مخلوق ہم نے اس کو بنایا۔ فتبارک اللہ، کیا شان ہے اللہ کی، کیا شان ہے اللہ کی، احسن الخالقین، کیا خوب پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، ثم، پھر، انکم، تم، بعد ذلک، اس کے بعد، لمیتون، ضرور مرو گے۔ پھر اس کے بعد، مطلب یہ اتنی توانائی، کمال، قوت، عروج، لیکن ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرو گے، ثم، اور پھر، انکم، بے شک تم، یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اب یہ جو اصل بات بتانی تھی نا وہ یہ تھی، اصل بات جو بتانی تھی وہ یہ تھی، اس کے لیے تمہید باندھی ہے یہ کہ جو رب یہ کر سکتا ہے نا، تمہیں اس طرح پیدا کر سکتا ہے، تو پھر وہی رب تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کیونکہ یہ جو پہلا پروسیس بیان ہوا ہے نا، پہلا پروسیس، انسان اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے اور اتنا انسان ایڈوانس ہو چکا ہے کہ وہ اس سارے سسٹم کو سمجھ چکا ہے، بہت گہرائی میں جا کے سمجھ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، اب اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ یاد رکھو پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
وَلَقَدْ اور یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیے فوقکم تمہارے اوپر سبع طرائق 7 آسمان، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، وما کننا اور نہیں ہیں ہم عن الخلق اپنی تخلیق سے غافلین بے خبر، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے پیدا کیے اور اس کے بعد ہم بھول بھال گئے، نہیں بھائی، نہیں نہیں نہیں، پورا سسٹم بنایا، بنا کے چلا رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، بقدر ایک قدر اندازہ بھی ہے لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ضرورت کے تحت، ضرورت کے مطابق، انسانی ضرورت کے مطابق ہم نے آسمان، ورنہ اللہ کے پاس تو بہت پانی ہے، اللہ کے پاس تو بہت پانی ہے، اور اللہ کا وہ سارا پانی چھوڑ دیں تو نوح علیہ السلام کے زمانے جیسا سیلاب بھی آ سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم انسانی ضرورت کے مطابق، بقدر انسانی ضرورت کے مطابق ہم پانی اتارتے ہیں، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بقدر انسانی ضرورت کے مطابق، فاسکناہ فی الارض اور پھر ہم نے اس کو زمین کے اندر محفوظ کر دیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اس پانی کو واپس لے جانے اور خشک کر دینے پر بھی لقادرون قادر ہیں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس پانی کو خشک کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا پس اگائے ہم نے لکم تمہارے لیے بِهِ اس پانی سے جو ہم نے آسمان سے اتارا، ہم نے اگائے تمہارے لیے اس سے جنات باغات من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے فیہا ان میں یعنی ان باغات میں تمہارے لیے فواکہ کثیرہ پھل بھی ہیں، بڑے لذیذ پھل بھی ہیں تمہارے لیے، وَمِنْهَا اور ان سے تأکلون تم کھاتے بھی ہو۔ اب یہاں کھانے سے مراد یہ جو باغات ہیں یہ پھلوں کے علاوہ بھی انسان کے لیے بیسیوں طریقے سے روزی کمانے کا ذریعہ ہے، ایک تو پھل تو ہے ہی ہے نا، پھلوں کے علاوہ بھی بیسیوں ذرائع سے انسان ان باغات سے، جنگلات سے روزی کماتا ہے، لکڑی ہے وہ کام آتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ریشم ہے وہ کام آتی ہے، پھر اس سے جنگلات سے نا، جہاں جنگلات ہوتے ہیں وہاں پر اور بہت ساری مخلوقات آباد ہوتی ہیں، جنگلی حیات جسے کہتے ہیں، وہ انسان کے لیے روزی روٹی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان باغات سے پھر تم اور بھی اپنی روزی روٹی کماتے ہو۔ وَشَجَرَةً اور اسی طرح وہ درخت، وہ بھی ہم نے اگایا اسی بارش سے، پانی سے، وَشَجَرَةً اور وہ درخت تخرج جو نکلتا ہے من طور سینا، طور سینا سے نکلتا ہے، طور سینا سے نکلتا ہے، طور سینا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، فلسطین کے اندر، بیت اللحم بھی اسے کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر ولادت ہوئی ہے، یہ ان کی نسبت سے یہ علاقہ مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے۔ اچھا، یہ جس کا تذکرہ ہے نا وہ زیتون ہے، یہ زیتون کا تذکرہ ہے، ویسے تو زیتون پوری دنیا میں بہت سی جگہوں سے اگتا ہے، لیکن اس کا جو اصل جو اس کی جگہ ہے، جو اس کا اصل پیداواری علاقہ ہے وہ وہی ہے، وہ وہی ہے، فلسطین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ فلسطین جو ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے، کچھ شام کے علاقے، کچھ اردن کے علاقے، یہ زیتون کی پیداوار کے سب سے زرخیز اور بہترین علاقے ہیں، ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاکستان سے بھی بہت مل جاتی ہے، تو ہر جگہ سے۔ وَشَجَرَةً اور وہ درخت تخرج جو نکلتا ہے من طور سینا، طور سینا سے، تنبت بالدہن وہ تیل بھی اس سے تم تیل بھی نکالتے ہو، وہ تیل بھی، تیل کا ذریعہ بھی ہے، زیتون کا تیل سب سے بہترین تیلوں میں سے وہ شمار ہوتا ہے، وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ اور کھانے والوں کے لیے وہ بطور غذا کے بھی کام دیتا ہے، وہ جو پھل ہے وہ بطور غذا کے بھی کام دیتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک لَكُمْ تمہارے لیے فی الانعام مویشیوں کے اندر لعبرہ بڑی نصیحت ہے، بڑا سبق ہے، بڑا پیغام ہے تمہارے لیے، مویشیوں کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں،
نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں مما وہ فی بطونہا جو ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے، جانوروں کے پیٹوں سے، اور یہ زیادہ تر دودھ ہی ہوتا ہے، دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان مویشیوں کے اندر، منافع کثیرہ بڑے فوائد ہیں، تمہارے لیے ان کے اندر بڑے فوائد ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا اور ان مویشیوں کے اوپر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں کے اوپر، تحملون تم سوار بھی کرائے جاتے ہو، یعنی اللہ تمہیں سوار کرتے ہیں۔ بس جی یہاں تک اللہ رب العزت کی قدرتوں کا ایک بڑا ہی عجیب تذکرہ انسانی تخلیق کی صورت کے اندر بھی، اور زمینی پیداوار اور زمینی تخلیق کی صورت کے اندر بھی ہم نے یہاں پڑھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا انسان کامیاب قرار پاتا ہے، کامیابی کی کیا صفات ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ اللہ پاک ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔